السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ جب ایک انسان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے توحید اور رسالت کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کر لیتا ہے تو اس کے بعد عمل سے اس کلمے کے تقاضوں کے اظہار کے طور پر اسلام میں جو چیز سب سے پہلے اس پر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے، جو شریعت میں مقرر کردہ اوقات کا لحاظ رکھتے ہوئے دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنی ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں نمازوں کا اہتمام کرنے کی کثرت سے ترغیب اور تاکید آئی ہے۔ دین میں نماز کی حیثیت دین کے ستون کی بتائی گئی ہے، اور نماز کے بغیر دینداری اور اسلام کا دعویٰ زبانی جمع خرچ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ نماز کا اہتمام بڑی نیک بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے، جبکہ اس سے لاپرواہی برتنا بڑی بدبختی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینے کو کفریہ طرز عمل اور دین اسلام سے محرومی قرار دیا ہے۔ اچھی طرح پابندی سے نماز ادا کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور، برہان و دلیل اور نجات کی خوشخبری دی ہے، اور کوتاہی و غفلت برتنے والوں کے لیے نور، برہان و دلیل اور نجات سے محرومی کی خبر دی ہے، اور ان کا حشر خدا کے باغی بندوں کے ساتھ ہونے کی بات فرمائی ہے۔ بے نمازی کے لیے یہ کس قدر ذلت کی بات ہے کہ اس کا حشر خدا کے باغی بندوں کے ساتھ ہو۔ نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ بے نمازی کو دردناک عذاب کے علاوہ حشر میں ساری مخلوق کے سامنے بڑی سخت رسوائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھی نماز جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس کے ساتھ دھیان سے اور خشوع و خضوع اختیار کرتے ہوئے آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھی جائے، وہ قلب و روح کی صفائی اور زندگی کے سدھرنے اور سنورنے میں بہت مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ برائیاں چھڑواتی اور اچھائیوں کی محبت اور ان کا شوق پیدا کرتی ہے۔ نماز کی برکت سے اللہ سے تعلق، اس کی محبت و عظمت اور اس کی بندگی کا رنگ گہرا ہوتا ہے، اور گناہوں کے میل کچیل سے قلب و روح کی بھی اور مومن کے نامہ اعمال کی بھی خوب صفائی ہوتی ہے۔ نماز کی برکتیں حاصل ہونے میں خشوع و خضوع کا بہت بڑا دخل ہے، اور آسان سے لفظوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب ہے نماز کے ہر رکن کی ادائیگی کے وقت دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی اور اپنی بندگی کا بھی خوب احساس ہو، اور اللہ کی خوب محبت بھی ہو۔ ایسی قلبی کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے نماز پڑھنا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر نماز کے اذکار کے معنی و مطلب کو بھی سمجھ کر پڑھا جائے تو ایسی نماز کی تاثیر و افادیت کے تو کیا ہی کہنے۔ نماز دراصل خالق کائنات اور رب العالمین کے حضور اس کی عبادت کا عظیم عمل ہے۔ اس کے لیے طہارت و پاکیزگی ضروری ہے، اس لیے نماز ادا کرنے سے پہلے اچھی طرح وضو کر لینا چاہیے۔
احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کی برکت سے گناہ اور گناہوں کے اثرات بھی دھل جاتے ہیں۔ قبلہ رو اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر جو نماز پڑھنی ہو، دھیان کے ساتھ اس کی نیت کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنی چاہیے۔ اب ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور ساتھ میں قرآن مجید کی کوئی اور سورت یا کسی اور سورت کا کوئی حصہ بھی پڑھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن مجید کی کم از کم چھوٹی چھوٹی 8-10 صورتیں بھی یاد کر لینی چاہیے۔ یہ بڑی نامناسب بات ہے کہ ہم دنیا بھر کی چیزیں تو یاد رکھیں، لیکن ہمیں اللہ کے مقدس، پاک اور بابرکت کلام کی چند چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی یاد نہ ہوں۔ بہرحال قرات کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا چاہیے۔ اطمینان کے ساتھ کم از کم 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کہنی چاہیے، اور اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جا کر اطمینان کے ساتھ کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا چاہیے۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا کر باادب اطمینان کے ساتھ 2 زانو بیٹھ جانا چاہیے، اور پھر ایک اور سجدہ اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ 2 سجدوں کی ادائیگی کے بعد 1 رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ اب باقی رکعتیں بھی اسی طرح سے پڑھ کر نماز مکمل کرنی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ثنا اور تعوذ صرف پہلی رکعت میں ہی پڑھی جائیں گی، باقی رکعتوں میں نہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر 2 رکعت والی نماز ہو تو دوسری رکعت کے سجدوں کے بعد باادب 2 زانو بیٹھ کر التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیرنا چاہیے، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو دوسری رکعت کے سجدوں کے بعد باادب 2 زانو بیٹھ کر صرف التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے، اور چوتھی رکعت کے سجدوں کے بعد باادب 2 زانو بیٹھ کر التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیرنا چاہیے۔ میں نے اس موقع پر نماز پڑھنے کا طریقہ مختصر طور پر بیان کر دیا ہے۔ مسائل کی تفصیلات اہل علم سے معلوم کرتے رہنا اور ان کے مطابق عمل کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بات پھر عرض کر دوں کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور اس کے لیے نماز کے اذکار کے معنی و مطلب کو بھی سمجھ کر ان اذکار کو پڑھا جائے تو اس سلسلے میں بہت نفع اور فائدہ ہوتا ہے۔ 5 وقتہ فرض نمازوں کے سلسلے میں خاص طور پر جماعت کے ساتھ ان کی ادائیگی کی بھی بہت اہمیت ہے۔ احادیث میں جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کو بہت زیادہ باعث ثواب بتایا گیا ہے، اور نماز باجماعت کا اہتمام نہ کرنے والوں اور اس سلسلے میں سستی اور لاپرواہی برتنے والوں کے بارے میں بڑی سخت ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ جماعت کی پابندی کی برکت سے
نمازوں کی بھی پابندی آسان ہو جاتی ہے، اپنی نماز کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اوقات کی پابندی کا مزاج بنتا ہے، اور مسلمانوں کے درمیان اجتماعیت قائم رہنے میں بھی اس سے مدد ملتی ہے۔ بہرحال نماز اسلام کا بہت بڑا قیمتی عمل ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی طرف سے غفلت اور لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی مسلسل توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے بھی بولنے میں سخت مشقت کے باوجود نماز کی تاکید کرتے ہوئے گئے ہیں۔ ہمیں اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور پوری امت مسلمہ کو نماز قائم کرنے والا بنائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے والدین کی اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔